امام صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کرایہ دینا ہے، اس کے لیے کچھ آپ فنڈز دیں، یہ وہ سارا پیسہ ہے جو میں مسجد کے لیے ڈونیٹ کرتا ہوں، آپ بسم اللہ کیجئے، آپ مسجد خریدنے کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب یہ نوجوان اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ اسی حالت میں ملک الموت آ جاتا ہے، اس کی عرفات کے میدان کے اندر روح قبض ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے، آپ اس کو جب سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس واقعہ کا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک قریبی دوست تھا، وہ علاج کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا۔ الحمدللہ وہ علاج سے جب واپس آیا تو میں اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے پاس، اس کے گھر میں چلا گیا۔ لو جی، ہم آپس میں بیٹھے گپ شپ لگانے لگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی صحت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، علاج اس کا کامیاب ہوا۔ میں نے دوران گفتگو میں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ تم وہاں پر اتنے مہینے رہ کے آئے ہوں، کوئی ایسی واقعہ، کوئی ایسی بات، جس طرح ہماری عادت ہے کہ ہم آپس میں اگر کوئی دور سے آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار کوئی واقعہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں مسجد کی خریداری کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ اس نے کہا سناؤ۔ اس نے کہا یہ مسجد جو اس کی میں بات کر رہا ہوں امریکہ کے اندر، لوگوں نے کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں پر عزیزو کہ مسجد ہر جگہ تو نہیں بن سکتی، لیکن جس جگہ 2 4 8 10 لوگ ہوتے ہیں کہیں پر، تو وہ کیا کرتے ہیں، عام طور پر وہ ایک کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں، اور اس کمرے کو، اس کو مسجد نہیں کہتے، اس کو مصلی کہتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ، اور وہاں پر وہ باقاعدہ اذان دیتے ہیں اور پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی چھوٹا سا کمرہ بھی اگر ہو جس میں اندر 10 15 20 لوگ بھی، اور بعض اوقات وہیں پر وہ جمعہ بھی ادا کر لیتے ہیں۔ خیر، یہ کہتا ہے کہ وہ ساتھیوں نے، ایک یہودی اس کا مالک تھا، اس سے انہوں نے وہ کمرہ لے کے اس کو مصلی بنایا ہوا تھا، وہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ اب جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا، ایمان کی حرارت بڑی عجیب ہے۔ جہاں پر باہر کے ملکوں میں جا کر، یورپ میں جا کر، امریکہ میں جا کر لوگ بگڑتے ہیں، وہاں الحمدللہ لوگ بہت سارے سنور بھی جاتے ہیں۔ بہرحال مسجد جو ہے آباد ہونی شروع ہو گئی۔ وہ جو یہودی اس کا مالک تھا، اس نے جب دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس نے اس کا کرایہ بڑھانا شروع کر دیا۔ لو جی، وہ کرایہ بڑھاتا چلا گیا، اور ادھر اللہ کی قدرت، نمازی جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے۔ اچھا، وہ مسلسل کرایہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ جگہ بہرحال معروف بھی ہو چکی تھی، اس کو فوراً چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر، ہوتا یوں تھا کہ جب مہینہ آخر پہ پہنچتا یا جب کرایہ دینا ہوتا تو بڑا مسئلہ بنتا۔ اب لوگوں سے کہتے ہاں بھئی فنڈز دیں، کوئی دیتا کوئی نہ دیتا۔ عزیزو، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جمعہ بھی انہوں نے وہیں پہ پڑھنا شروع کر دیا ہوا تھا۔ لو جی، جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کرایہ دینا ہے، اس کے لیے کچھ آپ فنڈز دیں۔ تو ایک مصری تھا جس نے ایک چھوٹا سا باہر ٹھیلا لگایا ہوا تھا، وہ نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جناب مجھ کو یہ بتائیں کہ آپ اس جگہ کو خریدتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، ہاں جی، ہم کرایہ نہیں دے سکتے، تم کہتے ہو کہ اس کو خرید لو، خریدنے کے لیے تو بہت بڑی رقم چاہیے۔ اس نے پتہ کیا کیا، اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو ڈالر تھے اس نے نکالتے کر امام صاحب کی طرف آگے بڑھائے۔ کہنے لگا امام صاحب، میں 1 سال سے اپنی ساری جو میری جمع شدہ پونجی ہے اس کو میں جمع کر رہا تھا، یہ وہ سارا پیسہ ہے جو میں مسجد کے لیے ڈونیٹ کرتا ہوں، آپ بسم اللہ کیجئے، آپ مسجد خریدنے کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب جناب لوگوں نے اس نوجوان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، بھئی کیا بات کرتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے، اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ نوجوان نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا ساتھیو بات اصل میں یہ ہے، میرے دل میں یہی بات آئی ہے کہ ہم اس جگہ کو خریدیں گے اور انشاءاللہ یہ ہماری ملکیت ہوگی۔ لو جی عزیزو، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رب ہمت احیت امہ، ایک شخص وہ ہمت کرتا ہے لیکن وہ پوری قوم کو جگا کے رکھ دیتا ہے، پوری قوم کو زندہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا،
کہ لوگ جو ہے ماشاءاللہ کوئی 1000 دے رہا ہے، کوئی $2000 دے رہا ہے، کوئی زیادہ، کوئی کم، کوئی تھوڑا. کچھ چند ہفتے گزرے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسجد کے پیسے مکمل ہو جاتے ہیں اور انہوں نے مسجد کو خرید لیا. اچھا جی، وہ جس وقت جگہ خرید لی گئی، اس کی جو اگلی بات ہے وہ سننے والی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر نا وہ کیڑے نکالتے ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان میں کچھ لوگوں نے کہا ارے یہ نوجوان جو ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے، ہاں جی، یہ خود کو زیادہ آگے بڑھانے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے. اب وہ اس کا رب جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے. بہرحال لوگ جو ہے نا اس سے کبھی کچھ سالم نہیں رہتا. میں یہاں پر واقعے کو ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا ساتھیوں، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھیں، بھاگیں، دوڑیں، کوشش کریں. بات یہ ہے کہ جب خیر کا کوئی پروجیکٹ سامنے آئے نا، بہت زیادہ سوچ و بچار نہ کریں، بلکہ کیا ہے، آگے بڑھیں، ہمت کریں، دستے بازو بنیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے. اب یہ نوجوان اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائی. اور میرے عزیزو، پھر وہ عرفات کے میدان میں تھا، شام کا وقت ہے، غروب آفتاب سے پہلے وہ رو رو کر اپنے گناہوں کی معاف کی دعا کر رہا ہے، اور اچانک اسی حالت میں ملک الموت آ جاتا ہے. اس کی عرفات کے میدان کے اندر روح قبض ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ نعمت صرف اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیب والا. یہ نصیبے والے کو عرفات کے میدان کے اندر، جب کہ اس نے اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا واللہ عالم، لیکن بہرحال فرشتہ جس وقت آ جاتا ہے اس وقت بہانے بنتے ہیں، اور اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئی، فوت ہو گیا. ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اس قسم کے واقعات ہمیں جو درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ سچا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا، اور یہ ایک ایسے مقام پر اس کی وفات ہوتی ہے جو کہ بلا شبہ اس دن روئے زمین کی بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ. بہت شکریہ.